وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کرام کا خاصہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے خشیت اور خوف رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس شخص میں خشیت الہی نہیں، اگر اس کے پاس الفاظ ہیں تو نام کا عالم ہے، حقیقی عالم نہیں ہے۔ حقیقی عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، نمبر 1، وہ اللہ کے ما سوا سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے ڈر کے اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کے خوف کو دوسرے خوفوں پر ترجیح دیتا ہے۔ طبعی طور پر کسی بندے کا خوف زیادہ ہو جائے تو یہ خوف عقلی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف عقلی اور ایک ہوتا ہے خوف طبعی۔ آدمی سوچ سمجھ کر خرد اور شعور کے ساتھ کسی سے ڈرتا ہو اور پھر اس کی بات مانتا ہو، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بظاہر کسی کا خوف جسم پر غالب آ جائے طبیعت کے تقاضے سے، یہ چیز بالکل الگ ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جس طرح ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں طبیعت میں محبت اپنی ماں کی غالب ہے، اپنے والد کی غالب ہے، اپنے بھائیوں کی غالب ہے، اساتذہ کی ہے، ہر وقت دل لگا ہوا ہے۔ اور اس قدر محبت مدینہ منورہ کی طبیعت میں نہیں ہوتی۔ ابھی چھٹیاں ہوگی تو آدمی کا دل گھر کی طرف کھنچتا ہے، مدینہ منورہ کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے تو اگر تم چاہو تو گھر چلے جاؤ، چاہو تو مدینہ چلے جاؤ، دونوں کے خرچ دیتے ہیں، اس بندہ کہے کہ میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، میں گھر نہیں جاتا۔ یہ عقلی محبت تھی جو آگی کھل کے سامنے آ گئی۔ تو جب ان کا تقابل ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ عقلی محبت کیا ہے اور طبعی محبت کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عقلی محبت کا طبعی محبت پہ غالب آنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ طبعی محبت ختم ہو جائے۔ اسی طرح عقلی خوف کا طبعی خوف کے غالب آ جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ آدمی رات کو اٹھتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے تو وضو کے لیے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ سوچتا ہے اگر میں نے وضو نہ کیا اور نماز نہ پڑھی تو قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اس کو کیسے بھگتوں گا۔ اب پھر یہ ڈرتا ڈرتا بھی وضو کرتا ہے۔ تو دیکھو طبعی خوف بھی ہے، لیکن عقلی خوف کس نے غالب کیا تو حکم شریعت کو چھوڑا نہیں۔ انسان سوچتا ہے اگر میں نے حق بات کہی تو حق میں وقت ظلم کرے گا اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق کی بجائے غلط بات کی تو اللہ ناراض ہوگا۔ حق میں وقت اگر تکلیف دے گا تو تھوڑی دیر کے لیے دے گا، بالآخر مر ہی جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب دائمی ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا۔ پھر آدمی حق بات کہہ لیتا ہے۔ تو جسم پہ خوف بھی ہوتا ہے، جسم کام بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی لگا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں لکھنے ہیں اور فرعون کے ساحرین اور جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اللہ نے فرمایا لا تخف۔ اب یہ طبعی خوف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا، لیکن عقلی خوف یہ طبعی پر غالب آ جاتا ہے۔ جب 70,000 جادوگروں نے کلمہ پڑھا اور فرعون نے کہا کہ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گا، قطعنہ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اب ڈر کی وجہ سے تیری بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ تو عقلی خوف طبعی خوف کے غالب آ گیا تھا۔ خیر میں عرض ہی کر رہا ہوں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ علماء کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بس۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ نمبر 1، جب عقلی اور طبعی خوف کا تقابل ہو جائے تو عقلی غالب ہے تو اس کا معنی کہ خشیت الہیہ موجود ہے۔ نمبر 2، اس کی علامت کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اگر نفس کا تقاضا ایک طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک طرف ہو اور آدمی نفس کے تقاضے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تبھی تو اسے نفس کے تقاضے کو چھوڑ دیا ہے۔ آدمی کے پاس گناہ کے اسباب موجود ہیں، اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ بھی خوف کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن کسی کے تنبیہ کرنے پر یا کوئی آیت پڑھنے پر یا کسی مجلس میں بیٹھنے پر انسان کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے کہ توبہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے خوف کی علامت ہے۔ یہ ڈرا ہے تو توبہ کی ہے۔ تو خوف کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہی نہیں، بلکہ کبھی طبی تقاضے سے مغلوب ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ بھی اللہ کے خوف کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو شخص گناہ کرے ہی نہ، یہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو گناہ کرے اور توبہ کر لے، اس کا معنی کہ یہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہی خوف ہوتا ہے نا۔ ایک طالب علم ہے، وہ مدرسے کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا، پھر سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا، تنبیہ کرنے پر بھی اکڑتا ہے، تو یہ ضدی ہر درم ہے، اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایک طالب علم قانون کی پابندی کرتا ہے کیونکہ استاذی کا حکم ہے، اور ایک آدمی قانون کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، استاذ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ دونوں ڈرنے والے ہیں، یہ دونوں قابل مواخذہ نہیں ہے، یہ قابل معافی ہے، یہ دونوں قریب کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء سے ہماری کی نسبت قائم کر دی ہے۔ ہمیں اس نسبت کا حیا کرنا ہے، نسبت کا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ زندگی کے اندر لے جانا ہے۔ کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ دوسری بات میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی نبی کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں وہ کام علماء نے کرنے ہیں، جو کام انبیاء نے فرمائے وہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ ہر آدمی نبی کی طرح کامل تو نہیں ہوتا، لیکن سارے مل کے اوصاف نبوت کو جمع کریں گے تو پھر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے وہ کام سارے ہم نے کرنے ہیں۔ وارث وہی ہوتا ہے جو اپنے مورث کی تمام چیزوں کو وصول کرتا ہے۔ وارث مورث کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ایک چیز کا وارث اور ایک کا وارث نہ ہو۔ یہاں جب ہم نے شروع میں کام کیا تو بالکل میں تنہا تھا، بالکل اکیلا تھا، حالات بھی بہت مخالف تھے، گورنمنٹ کے بھی طرح تھے، گاؤں بھی مخالف تھا، خاندان بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی جماعت بھی میرے ساتھ نہیں تھی، بالکل بے سر و آسمان تھا، کوئی شخص دنیا میں میرے ساتھ نہیں تھا سوائے ایک دو بھائی خبیب تھے، بھائی شعیب تھے، اور ایک دو اور اس طرح بندے میرے ساتھ تھے، باقی کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ کام کا ہم نے آغاز کیا، الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو اس وقت میں نے گاؤں میں صراط مستقیم کورس رکھا، آس پاس کے علاقوں کے نوجوان جمع کرتا، پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا، سبق بھی پڑھاتا۔ اسی طرح ہم نے بچیوں کے لیے کام شروع کیا۔ میں اس کی تفصیلات پہلے کسی بیان کے اندر بیان کر چکا ہوں، چاہے تو اس کو سن لیں۔ خیر، یہاں جو سامنے اللہ کی شان ہے، اللہ کا بس کرم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے جو بندے کو نہیں سمجھ آتا۔ تو یہ جو سڑک کے کراس مستریوں کا مکان ہے جہاں آرا لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے جہاں اساتذہ کے مکان بنے ہیں، یہی مکان تھا جہاں میں نے بچیوں کا 6 ماہ کا کورس شروع کرایا تھا۔ 6 ماہ گاؤں کی بچیاں آتی، بالکل عجیب سا مکان تھا، تو وہ کپڑا سا میں لٹکا لیتا تھا، ادھر سے بچیاں تھی، ادھر سے میں مدرسے سے پڑھ جاتا اور پڑھا کر واپس آ جاتا تھا۔ تو یہ یعنی اس مکان کی بھی ایک داستان ہے۔ ایک 75 چک ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا ہم نے اس مکان کو خریدنا ہے، تو جس نے دینا تھا وہ یہاں گاؤں کے ذرا طاقتور آدمی تھے، تو ان 75 والوں نے کہا جی مولانا صاحب درمیان میں آئے تو ہم خریدتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں درمیان میں آیا اور میری وجہ سے وہ مکان فروخت ہوا۔ غالباً ان کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 60-70 ہزار ہوگا یا 1,70,000 ہوگا، بہت سستا مکان تھا، 16 مرلے کا تھا۔ میں نے ان کو لے کر دیا، پھر وہ ڈرتے بھی تھے، حفاظت بھی میں نے کی، انتظام بھی میں نے کیا، اور ایک وقت پھر وہ آیا کہ انہوں کو یہ خدشہ پڑ گیا کہ شاید کہ مولانا صاحب قبضہ نہ کر لیں، تو انہیں درمیان میں بندے ڈالے گئے، اور مولانا صاحب سے کو ہمارا مکان ہے۔ میں نے کہا بالکل بچوں والی باتیں کرتے ہیں، مکان ہے یہ آپ کا۔ خیر، اب یہ سادہ کے مکانات کے لیے ہم نے خریدنا چاہا، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ مکان 16 لاکھ میں دیں گے۔ یعنی وہ مکان جو میں نے خرید کے دلوایا تھا 1 لاکھ کم و بیش میں، وہ مجھے ہی کہتے ہیں 16 لاکھ میں دیں گے۔
حالانکہ اگر میں اکڑ جاتا تو مجھ سے مکان وہ لے نہیں سکتے تھے، چونکہ نہ اس کے کاغذ تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کا، اور مجھ سے قبضہ کس نے چھڑانا تھا؟ گاؤں کے بندے میں تو کسی مندی تو آگے بھی آتا۔ میں اس طرف یہ خشیت کی بات آپ کہہ رہا ہوں۔ تو ہم نے 16 لاکھ روپیہ دیکھے وہ مکان لیا ہے جو مکان ہم ہی نے خرید کے ان کو دیا تھا، صرف اس لیے کہ بے غریب آدمی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو ہم نے سادہ کے جب مکانات بنائے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، جی نا سادہ مکان کے اندر ٹھہرے، میں نے سادہ سب کو جمع کیا۔ تو میں نے کہا بھی جو استاد مکان لینا چاہتا ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ استاد دے دے، میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ واپس کر دوں، کیونکہ ہمارے ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے شعبان کو پیسے دینے ہیں، اور شعبان تک میرے پاس پیسے ہیں نہیں۔ 16 لاکھ میں سے 1 لاکھ میں نے دے دیا، 15 لاکھ دینے ہیں، میرے پاس تو ہے نہیں۔ تو آپ ایسا کرو 2.5 لاکھ دے دو، اور اوپر میں زیادہ دے دوں گا چونکہ میرا مکان تھوڑا سا بڑا ہے، تو یہ کونے والا میرا ہے، اس کے میں نے پیسے دیے تو میں بھی خرید لیتا ہوں، بعد میں آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ کسی نے اپنے گھر والوں کا زیور بیچا، کسی نے قرض اٹھایا، جیسے بھی نے پیسے دیے اور ہم نے جگہ دے دی۔ میرے ذہن میں کیا تھا، اگر ہم شعبان میں 15 لاکھ ان کو ادا نہیں کرتے، وہ دوسرے گاؤں کے غریب لوگ ہیں، انہوں نے گاؤں میں کہنا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے پیسے نہیں دے رہے، میرے بارے میں کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہنا یار مولانا صاحب کو کیا کمی ہے، دیکھو 70 لاکھ کی گاڑی رکھ سکتے ہیں تو غریب آدمی کو 15 لاکھ نہیں دے سکتے، تو مولانا صاحب زیادتی کا یہ منفی پروپیگنڈا۔ تو میں نے سادہ کے اس منفی پروپیگنڈے سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے یہاں کام کرنا ہے، لہذا آپ قرض ہو ہم ان کو پیسے دیں۔ تو یوں سادہ سے قرض لے کر میں نے پیسے دیے اور یہ جگہ ہمارے پاس آ گئی۔ بس اوقات پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کا حق بنتا ہے تو حق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی خبیث نے کہا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے، ہم عزت والے ان کو وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی تو تلوار لے کر آگے، حضور بے ایمان کا سر اڑا دیتے، گردن اڑائیں گے، اس نے کیا بکا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عمر، اس کو مارنا نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، دیکھو محمد اپنے ہی بندے مارتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو وہ شخص جو قتل کا مستحق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کر دیا کہ منفی پروپیگنڈا میرے خلاف نہ ہو۔ یہ ایک عالم کے اندر یہ بصیرت اور حکمت اور دانائی ہونا ضروری ہے کہ میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ یہ بات ہے وہ سوچتا ہے جس نے کام کرنا ہو، جو نبی کا حقیقی وارث ہو۔ جس نے کام نہ کرنا، لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ آتا آئے نہیں آتا نہ آئے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ ایسی بات، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کام نہ کرنا، ہم نے کام کرنا ہے۔ خیر وہ ہم نے جگہ لے لی، پھر یہ اچھا ابھی ہم نے گیٹ بنایا، گیٹ کے آگے راستہ بھی بنایا، درجہ حفظ کے طلباء کا حال تھا، اس سال کو ہم نے گرایا، اس کی اینٹیں پھر وہاں لے گئے۔ کچھ ہمارے پاس بھائی عابد ہیں، ان کا اپنا علاقہ تھا، وہاں ان کے پاس گارڈر تھے، وہاں سے گارڈر بھی جو آئے وہ ہم نے گارڈر وہاں پہ رکھے، کچھ اور بھی ان کے ہم نے گارڈر کسی اور جگہ پہ لگائے۔ یوں الحمدللہ ہم نے طلباء نے محنت کی ہے، سادہ نے محنت کی، لگے رہے، کچھ پیسے لیے اور مکان بن گیا۔ جب یہ ہمارے 5 مکان بنے تو میں نے مولانا اشفاق ندیم صاحب سے پوچھا کہ اس پر پیسہ کتنا لگا ہے؟ تو میرا خیال ہے ٹوٹل اس پر جو پیسہ لگا تقریباً وہ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہو۔ آج اب کسی کو جا کر بتاؤ کہ 80 لاکھ میں 5 مکان بنے ہیں تو لوگ کہیں کیا تم کیا مذاق کرتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی آ کر دیکھ لو۔ اب جن کو یہ نہیں پتا کہ 80 لاکھ میں 5 مکان بنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسے نہیں ہے تو مکان کہاں سے بنے؟ آپ کہتے ہو پیسے نہیں ہے، کیا بچوں والی بات ہے، کیسے پیسے نہیں؟ ہم پچھلے سال آئے تھے یا کچھ بھی نہیں، اس سال آئے تو 5 مکان بن گئے، آپ کہتے ہیں پیسے نہیں۔ تو یہ ہمارے بارے میں ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس پر میں خوش ہوتا ہوں۔ الحمدللہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، میں اس پر بہت خوش ہوتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں، میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ آپ علماء کے بارے میں ذہن بناؤ، عام علماء کا ذہن ہے دسترخوان غریبوں والا رکھو تاکہ پتہ چلے پیسے نہیں، کپڑے ایسے پہنو تاکہ پتہ چلے پیسے نہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کہتے دسترخوان ایسا بچھاؤ آنے والا سمجھے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، طلبہ ایسے رہیں کہ آنے والا سمجھے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، جگہ ایسی ہو کہ آنے والا سمجھے ان کے پاس دولت ہے۔ لینا اللہ سے ہے، کوئی لوگوں سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضا بنا دیں گے۔ جب ہر بندے کی زبان پہ آئے گا پیسہ ہے تو اللہ پاک اتنا پیسہ دیں گے کہ لوگوں کی بات ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ تو حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو چیز امت کی اچھی ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ سب کی زبان پہ چل جائے گا پیسہ بہت ہے پیسہ بہت ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ خزانہ کھول دے۔
تو بس پھر سچ مچ پیسے ہوں گے، ہم بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے، ہمیں کیا ضرورت در بدر پھرنے کی ان پیسوں کے لیے، بیٹھ کے کام کریں۔ خیر الحمدللہ وہ ہمارا مکان بھی بن گیا، تعمیر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور بھی ہے، آگے ہم نے جگہ وہاں خرید لی ہے، ہم نے نیت کی ہے۔ میں کل بھی شورا سے کہتا بھی نقشہ بناؤ، شروع کریں۔ یہ جو کہ شورا والے بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نقشہ بناؤ، اس کے مطلب کو بندہ ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نقشہ بناؤ۔ میں نے کہا بھی نقشہ تو بنائیں، اللہ سے مانگیں گے، رکھ دیں گے۔ میں ایک بار پشاور گیا تو گھر والے میرے نے کہا وہاں ٹوپی والا برقع لیتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے ٹوپی والا برقع لینا ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، میں نے ان کو بھی لے لیا، بھائی دکان پہ جانا ہے۔ تو وہ لڑکا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ٹوپی گھر والوں کو ہی خریدا، اس نے ٹوپی والا برقع لیا تو ایسے نا کھڑا کیا، کہا اللہ برقع میں نے لیا، اس کے اندر تو کچھ ڈال دے۔ میں بھی ساتھی سے کہتا ہوں بھی آپ بھی برقع لے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس کے اندر کچھ ڈال دے۔ بس بھائی نقشہ بناؤ، بنا کے مسلح پر رکھ کے اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ اس کو بنا دے۔ ہمارے پاس نقشہ تھا، ہم نے بنا لیا، بس آگے تو کرم فرما دے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ یقین فرماؤ جو آپ حضرات بیٹھے ہو، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، یہ جو بیٹھے ہیں نا 25-30، اگر آپ فیصلہ کر لو نا ہم نے مرکز بنانا ہے، آپ دیکھنا بنتا کیسے۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں کہ نہ بنے، بھائی اینٹیں قرض پہ اٹھا لو، سیمنٹ قرض پہ اٹھا لو، سریا قرض پہ اٹھا لو، آپ لوگ مزدوری کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک سال نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی بندہ بیماری کی وجہ سے بھی ایک سال چھوڑ دیتا ہے، گھر کی وجہ سے بھی چھوڑ دے گا، اس آج ہم ایک سال نہیں پڑھیں گے، ہم ایک سال مزدوری کرتے ہیں، ہم مرکز کا کام کرتے ہیں، ہم چندے کرتے ہیں، اگلے سال بننا ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو باہر سے آئے گا ابھی پیسے نہیں، وہ پیسے نہیں تو ایک سال میں مرکز کیسے بن گیا؟ تو ان کو تو نہیں پتا نا کہ آپ مزدوری کر رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھے گا بھی اس کو پیسہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور روزانہ اس کے جنا اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ دڑا دڑا رہے ہیں۔ میرے 4 اکاؤنٹ ہیں بینک کے، اور چاروں اکاؤنٹ 5 سال ہو گئے ہیں ویسے ہی بند ہے، گورنمنٹ نے بلا کر دی۔ میرے اکاؤنٹ کو 5واں سال چاہ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بلا کے، وہ بھی میرا مسئلہ ہے، لیکن ہیں 4 اکاؤنٹ۔ تو وہ بھی پوچھتے تھے بھی تم نے 4 کیوں رکھے ہیں، اتنے کیا کرنے ہیں؟ کبھی کیا کرنے ہیں، پیسے آتے ہیں اس لیے رکھے ہیں۔ بھائی کہیں سے کسی اکاؤنٹ کے اندر تو کو آئیں گے نا، اکاؤنٹ ہم نہیں بنا دیے تھے، اللہ اکاؤنٹ ہم نے بنا دیا، اب ڈال تو دے، تو اللہ نے تو ڈالنی تو اسے پھر بند کر دی، اور اللہ ترتیب بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا میں ہماری اعصابی جنگ ہے، جس کے اعصاب ٹھیک ہونا یہ جنگیں وہی لڑ سکتا ہے، کمزور اعصاب والا بندہ کوئی جنگ بھی نہیں لڑ سکتا۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علماء کی فہرست میں رکھا ہے۔ تو یہ جو جگہ جو میں بتا رہا تھا، یہ بچیوں کا مدرسہ شروع کیا، تو ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی غیر مقلد ہوئی، میں اس وقت یہاں تھا ہی نہیں، میں جیل میں تھا، کیسی ہوئی میں بہت حیران ہوا۔ مجھے پتا چلا ایک دکان پر میں گیا، یہ اجمل ڈاکٹر ہے، اس کی دکان پہ اخبار ہے الدعوہ کی، میں نے کہا اخبار کہاں سے آ گئی؟ کہا صاحب یہ تو فلاں نے بھیجی ہے، اس کے بعد اخباریں آتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر بعد میں جو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا جو غالباً بہت قریبی رشتہ دار ہے، یعنی اس کا بھانجا لگتا ہے، کیا لگتا ہے، وہ ہمارے پورے علاقے جماعت الدعوہ کا ناظم اعلیٰ، یہ 775 چک میں، وہاں انہوں نے مسجد بنائی ہے غیر مقلدوں کی، وہ پھر داستان ہے ہمارا ان سے واسطہ۔ اب تو الحمدللہ نام نشان بیٹھے ہیں، جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں، اس علاقے میں اتنا جماعت الدعوہ نے کوشش کی ہے نا، الحمدللہ ہم نے پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ یہ ساتھ آپ کے جو کولا کی فیکٹری ہے، چھوٹی مسجد ہے جہاں مولانا شفیق الرحمان صاحب جاتے ہیں، یہاں ڈیرا لگایا انہوں نے، یہاں سے نکالا۔ یہ 10واں میل ایک سٹاپ جو آگے ہے لاہور کی طرف، 10واں میل وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، دیکھا آپ نے؟ مسجد ہے ماشاءاللہ بڑی بن گئی، پہلے بھائی خبیب وہاں کے خطیب تھے، اب پتہ نہیں وہاں کا کوئی اور خطیب ہوگا، وہاں جو ہوگا خطیب اعظم ہی ہوگا، اس لیے کہ وہاں دوسرا خطیب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پہلے بھائی خبیب خطیب اعظم 10واں میل تھے، اب کوئی اور خطیب اعظم 10واں میل ہوگا۔ یہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی، جماعت والے یہاں بھی آئے، ان مسجد کے مالک سے ملے جن کی جگہ ہے، بھی ہمیں جگہ دو، ہم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی آپ مولانا صاحب سے بات کر لیں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب سے کون بات کرے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح رکھا ہے کہ باطل کی جرت نہیں ہے، الحمدللہ باطل کی جرت نہیں ہم سے کمپرومائز کا۔ تو خیر میں بات لمبی ہوگی، تو وہ لڑکی بھی میرے سبق کے اندر آ گئی، 6 ماہ کا کورس تھا، تو اللہ نے کرم کیا وہ بھی آ گئی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ استاد جی وہ آئی ہے، میں نے کہا بہت اچھا ہے، میں تو چاہتا رہا کسی طریقے آئے۔ تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جو خواتین بیعت کرتی ہیں علماء سے، اس کی دلیل کیا ہے؟
میں نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن. انہوں نے کہا اس میں یہ ہے کہ جب ایمان والی عورتیں نبی سے بیعت کریں. استاد جی میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب عورتیں امتی عالم سے بیعت کریں اس کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل آپ نے پیش کی اس کو تو میں مانتی ہوں کہ نبی کی بیعت کریں، میرا سوال ہے کہ عالم کی بیعت کریں، اس پر دلیل پیش کریں. اب دیکھو نا کتنی معقول بات ہے. کیونکہ میری عادت ہے میں سامنے والے کو نا لائن پہ لاتا ہوں، جس لائن پہ میں لانا چاہ رہا تھا نا وہ اسی پہ آ رہی تھی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیسے ترتیب سے استاد جی لا رہے ہیں. جب وہ آ گئی تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد میں نماز کھڑی ہوتی تو جماعت کون کراتا؟ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جمعہ ہوتا تو خطبہ کون دیتا؟ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا صحابہ مسئلہ پوچھتے تو فتویٰ کون دیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی کو خواب آتی تعبیر کون بتاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد میں نکل دے قیادت کون کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی نے بیعت کرنی ہوتی تو بیعت کون لیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اچھا اب نماز کون پڑھائے گا؟ کہا جی مولانا صاحب. خطبہ کون دے گا؟ کہا جی مولانا صاحب. میں نے کہا تعبیر کون بتائے گا؟ کہا جی مولانا صاحب. میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہا جی مولانا صاحب. تو میں نے کہا جب آپ نے بیعت کرنی ہو تو پھر آپ کے لیے ہم کو نبی لے کر آئیں. ہمارے گاؤں کی ماشاءاللہ بڑی موحد ہے، اس نے بیعت کرنی ہے تو حضور ذرا تشریف لے آئیں، آپ کے نبی لے کر آئیں. کیا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا بیٹی دیکھو ہم نبی کے وارث ہیں، اور وارث اپنے مورث کی ہر چیز کا وارث ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی وارث یہ کہے کہ جی میں بینک بیلنس تو لوں گا، ٹریکٹر میں نے نہیں لینا؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی وارث یہ کہ نہیں جی میں کار میں نہیں لوں گا، بس میرے لیے پیسے کافی ہیں، زمین نہیں لوں گا؟ ہم نبی پاک کے وارث ہیں، تو جو کام اللہ کے نبی کے وہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. اس لیے میں بیٹا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایک ذہن بناؤ، ذہن اپنا دماغ تھوڑا سا بڑا کرو، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو ہم نے نماز بھی بولو. حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو ہم نے خطبہ بھی دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیتے تھے ہم نے فتویٰ بھی. آپ نے مناظرہ کیا تو ہم نے مناظرہ بھی. آپ نے جہاد فرمایا تو ہم نے جہاد بھی. آپ نے حکمت سیاسی شرعی سیاست سکھائی ہے تو ہم نے سیاست بھی. آپ نے صحابہ کو پڑھایا ہے تو ہم نے بھی پڑھانے. یہ سارے کام ہم نے کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام فرمائے ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ. تزکیہ تھا ہم نے وہ بھی کرنا ہے. آپ تہجد پڑھتے تھے ہم نے وہ بھی پڑھنے ہیں. آپ تلاوت فرماتے تھے ہم نے وہ بھی کرنی ہے. تو آپ مشقت برداشت کرتے ہم نے وہ بھی. یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. یہ اپنا ذہن بناؤ، یہ ہے مرکز کی فکر اور سوچ. بس اس سوچ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے کہ ہمارا عنوان پورا دین ہے. جو لوگ باہر ہیں وہ سمجھتے ہیں حیات ممات، سماع موتا، مقلد غیر مقلد، بریلوی دیوبندی اور کسی چیز کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے رہو، ان کے پروپیگنڈے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو دروس القرآن 5 جلدوں میں پیش کیا ہے. اس میں حیات ممات، سماع موتا، مقلد غیر مقلد نہیں ہے. اس میں تو قرآن کریم میں سارے عقائد اور احکام پر بات کی گئی ہے. ہم نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ سارے کام کرنے ہیں. ابھی آپ رات کی چھٹیاں تھیں، آپ چھٹیوں میں رکے ہیں، ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے. شوق سے رکے ہیں یا کسی نے آپ کو مجبور کیا؟ نہ، لا اکراہ فی رکنا. ہم نے رکنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن جو رک جائے اس نے آگے سارے کام کرنے، اس پہ آپ نے مجبور ہونا ہے. لا اکراہ فی الدین. کلمہ پڑھنے پہ جبر نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے سارے احکام پہ عمل کرنا ہے. ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک وزیر تھا، اور وزیر کا دوست عیسائی تھا. تو اس نے اپنے دوست سے کہا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تو شراب نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، شراب بات کا مسئلہ ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو، میں وزیر ہوں، دوست تو تمہارا معمولی آدمی تو نہیں ہو. اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کا خیال تھا بھی میرا دوست وزیر ہے تو کوئی گنجائش نکالے گا. اس نے کہا اب شراب نہیں پینی. کہا جی کیوں؟ کہا شراب پیے گا تو کوڑے ماریں گے، عیسائی بنے گا تو قتل کر دوں گا.
انہوں نے کہا میں وزیر ہوں. اب سمجھ آئی یہ جو میں نے کہا تھا نا میں وزیر ہوں، اب سمجھ آئی نا تجھے؟ اگر تجھے شراب پی تو کوڑے ٹھکوا دوں گا، اور دوبارہ چوڑا بنا تو قتل کروا دوں گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، میں بھی مرکز کا سرپرست ہوں. اس لیے آپ رکے شوق سے، رک کے ہے نا، اب ذرا سین بنا لو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ خوشیاں عطا فرمائے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دن ہیں، آج ہفتہ ہے، ہفتہ سے لے کر جمعرات تک بہت کم دن ہے، تو یہاں رہ کر آپ نے اب سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. ان دنوں میں آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں، تہجد، اذکار، تلاوت، انشاءاللہ. آپ نے کھیل کود بھی کرنی ہے، کھیلنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے. کل ما یلہو بہ الرجل فہو باطل، حضور نے فرمایا ساری کھیلیں باطل ہیں، لغو ہیں، بس 3 کھیلیں ہیں، آپ نے 2 کھیلنی ہیں، 1 نہیں کھیلنی. وہ آپ ہمارے لیے چھوڑ دو یا شادی شدہ کے لیے چھوڑ دو. تو 2 کھیلیں آپ کی ہیں، 1 کھیل صرف ہماری ہے. ملابۃ الرجل اہلہ، یہ حدیث پاک مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، آپ دیکھ لینا، شرح بھی وہیں پڑھ لینا آپ. تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے.